السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے آپ کی آواز سیاسی پناہ۔ جی ہاں، یہ 2023 میں آپ سب کے علم میں ہے کہ یورپ کے مختلف ممالک نے سیاسی پناہ جو لوگ لینے آتے ہیں یورپ میں، ان کے لیے کافی مشکلات کھڑی کر دی ہیں جو نئے سال سے شروع ہو جائیں گی۔ آج ہم دو ملکوں کی بات کریں گے، ایک جرمنی جہاں اس وقت میں موجود ہوں، اور دوسرا ہے اٹلی۔ تھوڑا سا اٹلی کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ اٹلی میں بہت بڑی تعداد میں سیاسی پناہ والے پہنچتے ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ۔ کوئی لیبیا سے آتا ہے کشتی کے ذریعے، کوئی بیچارہ راستے میں زندگی کی بازی ہار جاتا ہے، اور جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچتے ہیں اٹلی میں تو وہاں سے پھر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یورپ کے دوسرے ممالک میں جائیں۔ جرمنی یورپ کا سب سے بڑا ملک ہے جہاں پہ سیاسی پناہ لینے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اٹلی میں بھی بہت زیادہ ہے اور جرمنی میں بھی۔ جرمنی میں وجہ اس کی یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہاں روزگار مل جاتا ہے، کام کی کوئی پرابلم نہیں ہے جرمنی میں۔ یہاں پہ پیپر نہیں بھی لوگ رسک لے جاتے ہیں، اٹلی میں بھی ایسے ہی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ پکڑے جائیں تو کافی بھاری جرمانہ ہوتا ہے۔ اور وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جب آپ یہاں آ کے شوارتز آربائٹ بلیک کام کریں گے تو ملک کے خزانے کو نقصان پہنچتا ہے اور ٹیکس پے نہیں ہوتا۔ جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وہ ٹیکس نہیں دیتا، جو کام کر رہا ہے وہ بھی نہیں دے رہا، اس کے بعد تو پیپر ہی نہیں ہے یا سیاسی پناہ میں اس کو اجازت اگر نہیں بھی ہے تو وہ پھر بھی کام کر رہا ہے۔ پھر جو چیزیں سامنے آئی ہیں جس کی وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ عوامی قانون بن جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کوئی لوگ یہاں پہ پارٹ ٹائم کام شو کر کے فل ٹائم کام کر رہے ہیں، اور اس سے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی کام کی پرابلم ہو جاتی ہے، کئی جگہ پہ ان کو نوکری نہیں ملتی۔ تو اس طرح لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پہ شاید یہ جرمن جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ہر چیز کا ان کو علم ہے، ان کو ہر چیز کا علم ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے آتے ہیں ان میں جو اکثریت بتائی جا رہی ہے، جو رپورٹ ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ان کے ممالک میں۔ صرف یہ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، یہ افغانستان کی پرابلم نہیں، اور بھی ممالک سے لوگ آتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ کیونکہ جو خزانہ ہے جرمنی کا یا اٹلی کا اس کو نقصان بھی پہنچتا ہے، ٹیکس پے نہیں ہوتا، پھر ان کے اوپر اخراجات بہت زیادہ ہیں، کافی اخراجات ہیں ان کے اوپر۔ اور پھر یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ عدالتوں میں جب کیس چلتا ہے عدالتوں کے اخراجات ہے۔ کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، وہ بتا رہے تھے کہ میں یہاں پہ آیا، سیاسی پناہ لی، میں بیمار ہو گیا، اور کچھ 4 لاکھ ڈالر اس کے اوپر خرچ ہوئے، جو کہ آپ سب کے علم میں ہے۔ مختلف تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں یہاں پہ جو سیاسی پناہ والے آتے ہیں ان کے لیے وہ کام کرتی ہیں، اور سوسیال ہیلفیئر جو ہے وہ بھی یہ رقم پے کرتا ہے۔ اگر وہ بتا رہا تھا کہ میں اپنے ملک میں ہوتا تو میں کبھی بھی یہ پیسے جو ہے کہیں سے بھی پیدا نہیں کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے کہ میری زندگی کو خطرہ تھا۔ پچھلے دنوں اسی طرح انگلینڈ میں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کا دل چینج کیا گیا، انڈیا سے تعلق تھا، تو وہ بتا رہا تھا کہ اگر میں انڈیا میں ہوتا تو وہاں پہ میں کبھی بھی یہ علاج نہ کروا پاتا۔ یہ چیزیں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ہر چیز پہ نظر ہے اس وقت جرمن گورنمنٹ کی اور اٹلی کی گورنمنٹ کی، اور یہی وجہ ہے کہ قوانین کو سخت کیا جا رہا ہے۔ اب جو لوگ جرمنی میں رہ رہے ہیں سیاسی پناہ والے، یہاں پہ کئی سال لگ جاتے ہیں کئیوں کو، کیونکہ سسٹم تھوڑا سلو ہے۔ اسی طرح اٹلی میں پھر ہوتا یہ ہے کہ اٹلی سے کیس ختم ہو گیا، وہ آ کے یہاں کیس کروا دیتا ہے، جب اس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اٹلی سے آیا یا کسی بھی یورپ کے ملک سے تو وہ پھر دوبارہ اس کو اسی ملک بھیج دیتے ہیں، مگر ٹائم ضائع، اخراجات، اتنی دیر تو اس کا خرچہ مرچہ جو ہے وہ ظاہر ہے جرمن گورنمنٹ ہے یا اٹلی کی گورنمنٹ یا کسی بھی یورپین ملک کی گورنمنٹ ہے وہ برداشت کرتی ہے۔ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اٹلی کے ساتھ مل کر جرمن اور اٹلی اور دوسرے جو یورپین ممالک ہیں
انہوں نے اب یہ 2 ملکوں کا میں خاص کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوانین کو سخت کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ جو لوگ بھی سیاسی پناہ کے لیے آئیں گے، جرمنی کی میں اگر بات پہلے بتا دیتا آپ کو، ان کو کوئی 3 ماہ میں فارغ کر دیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ 6 ماہ لگیں گے۔ 6 ماہ میں اس کو اگر تو اس کا کیس میں کوئی جان ہوئی تو کیس منظور کر لیا جائے گا، اگر جان نہ ہوئی تو اس کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ اگر پاکستان کی بات کریں تو پاکستان میں اب کوئی پرابلم نہیں، ایمبیسی میں وہ لے کے جاتی ہے بندے کو اور وہ پیپر جاری کر دیتی ہے اور واپس بھیج دیا جاتا ہے۔ جرمنی سے کئی لوگ جو ہے اسی طرح واپس وہ جائے گے، کئیوں کے ذہن میں کہ ہم شاید اپنا پاسورڈ نہ دیں، نہیں دیں گے، آئی ڈی کارڈ نہیں دیں گے تو کچھ نہیں ہوگا، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اٹلی نے بھی یہ سختی شروع کر دی ہے کہ یہاں پہ جو لوگ آئیں گے، حالانکہ اٹلی نے بہت زیادہ لوگ لیگل کیے ہیں، میرا خیال جرمنی کی نسبت زیادہ لوگوں کو وہاں پہ جلدی پیپر ملے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ لوگ اٹلی، پرتگال اور یہ جو اسپین وغیرہ ہے وہاں سے جلدی پیپر حاصل کر لیتے ہیں، اور کئی اٹلی کے لوگ پھر یہاں پہ آ کے بھی کام کرتے ہیں جرمنی میں۔ تو اب جو آنے والے دنوں میں ہے، آج میرا کوئی ہفتہ 10 دن رہ گئے ہیں، اس کے بعد مکمل طور پر قوانین میں تبدیلی آ رہی، اور یہاں کے جو جرمنی کے وزیر اعظم ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس طرح بتایا کہ ہم جلد ہی اس پہ کنٹرول کر لیں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہاں حقدار ہیں انہیں زبان سیکھنی چاہیے، انہیں یہاں پہ اپنے آپ کو کام میں لگانا چاہیے، بزی رکھنا چاہیے۔ اس کا جو خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ بھی فکر ہے کہ جو سیاسی پناہ لیں ان کو جتنی جلدی ہوگا ہم فارغ کر دیں گے۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا، دوسری طرف آپ کو یہ بھی ہم بتا دیتے کہ جرمنی میں لوگوں کی بھی ضرورت ہے، آن لائن جائیں، لیگل طریقے کے ساتھ آپ آئیں، یہاں پہ کام مل جاتا ہے۔ مختلف بتایا جا رہا ہے کہ نرسیں ہیں اور بھی شعبے ہیں، اس میں ضرورت ہے لوگوں کی، مگر لیگل طریقے کے ساتھ آئے۔ جو سیاسی پناہ والے وہ ظاہر لیگل ہوتے ہیں، وہ بھی آگے یہاں پہ جب سیاسی پناہ کراتے ہیں تو وہ پھر بتاتے یہ ہے کہ ہمارے ملک میں ظلم ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہمارے جو حقوق ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھا جا رہا۔ اس طرح جو کچھ بھی یہ قومیں فیصلہ کرتی ہیں، جس طرح جرمن ہے، یہ اٹلی ہے، یہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے سب سے پہلے سوچتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں بتا دوں کہ جرمنی میں بہت بڑی تعداد میں غیر ملکی جو سیاسی پناہ والے ہیں ان کی مدد یہ لوگ انہوں نے کی ہے، اور یہاں پہ لیگل کی ہے ان کو۔ کافی سالوں بعد شاید ایک ایسا قانون آ جاتا ہے جس میں لوگوں کو ویزے دے دیے جاتے ہیں یہاں رہنے کے، ابھی بھی چل رہے ہیں۔ اور مجھے کئی دفعہ سن کے افسوس ہوتا ہے، 8 سال سے 10 سال سے لوگ یہاں پہ کہتے ہیں ہمیں ویزا نہیں ملا، یا تو وہ اپنے آفیسر سے رابطہ قائم نہیں کرتے، یا ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ہر چیز بھاگے جاتے وکیل کے پاس، وکیل کے پاس بھی جاؤ، خود بھی جا کے آپ پوچھ لیں، اتنی دیر ہوگی، تھوڑی بہت ہی زبان تو آنی چاہیے نا یہاں پہ۔ اور یہ جو لوگ یہاں سے سیاسی پناہ والے جو ہیں اب واپس بھیجے جائیں گے، ان کو بڑی تیزی کے ساتھ ہی کیچ کریں گے۔ پولیس کے پاس اتنے اختیارات دے دی گئے ہیں کہ اب پولیس کو ضرورت نہیں کہ ان کو اطلاع کرنے کی کہ جناب ہم آپ کو واپس بھجوا رہے ہیں، بلکہ وہ پکڑ لیں گے اور واپس بھیج دیں گے، ایئرپورٹ پہ لے جائیں گے۔ اور اس طرح کی ویڈیو آپ کو سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں کو عام ملیں گے کہ فلاں جگہ سے لوگوں کو پکڑ لیا، فلاں جگہ سے پکڑ لیا اور ایئرپورٹ پہ لے گئے، اور وہاں سے کئی جگہ پہ تو پولیس والے ساتھ بھی جاتے ہیں اس ملک تک چھوڑنے کے لیے کہ واپس نہ آ جائے، مگر بہت کم ہے، زیادہ پائلٹ کو دے دیتے ہیں اس کے پیپر وغیرہ کے، جا کے وہاں کے FIA کے حوالے کر دیے جائے جس ملک کی یہ لوگ ہیں۔ پاکستان کی FIA آپ کو بتائیے، بعد میں ان کی بھی پکنک چلتی ہے، آتے دفعہ بھی پیسے دیو، جاتے دفعہ بھی پیسے دیو، ڈبل۔ تو جناب جو لوگ بھی یورپ میں آنا چاہیں وہ سب سے پہلے سوچے کہ اس کو کوئی پرابلم ہے اس ملک میں جہاں سے وہ آ رہے، اگر تو نہیں پرابلم تو پھر پنگا نہ لیں، کیونکہ یہ نہ کہ آپ اپنے پیسے ضائع کر لیں اور پھر پتہ یہ نقصان کرنے کے بعد سب کچھ لٹ گیا تو کیا فائدہ۔
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔